حضرت حبیب یمنی کون ہیں؟ ابو جہل کے ساتھی۔ ابو جہل نے جب دیکھا کہ ہم سے حالات مکے کے سنبھل نہیں پا رہے ہیں تو اس نے اپنے دوست حبیب یمنی کو انویٹیشن دیا، انوائٹ کیا کہ آؤ، اور یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام کا ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول بھی کہتا ہے اور ہمیں اللہ کی توحید کا سبق پڑھاتا ہے۔ ہماری عقلیں دنگ ہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ کیا کریں۔ تمہارے پاس بہت زیادہ سوچ ہے، بہت زیادہ سمجھ ہے، تم بہت زیادہ تحقیق کرتے ہو، تم بہت زیادہ نکات نکالتے ہو، ذرا آ جاؤ اور آ کر ان سے گفتگو کرو۔ حبیب یمنی کو جب ابو جہل کا پیغام پہنچا تو حبیب یمنی یمن سے نکلے، مکہ پہنچے، ابو جہل سے ملاقات کی، کہا چلو۔ ابو جہل نے کہا چلے کیوں بھائی، ہم کیوں جائیں، وہ آئیں گے ہمارے پاس، جب انہیں پتا چلے گا کوئی مہمان آیا ہے تو وہ دوڑتے ہوئے ہمارے پاس آ جائیں گے، اور اگر وہ نہیں بھی آتے تو ہم اپنے غلام کو بھیج دیں، ہم کیوں ان کے پاس میں جائیں۔ اور ادھر میرے آقا کا کردار یہ تھا کہ حضور لوگوں کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ لوگ آئیں اور دین سیکھیں، بلکہ حضور اس بات کا انتظار کرتے تھے کہ کہیں پر کوئی جماعت بیٹھی ہو اور ہم وہاں جا کر اللہ کا دین پہنچائیں۔ یہ ہر عالم کی ذمہ داری ہے، ہر جاننے والے کی ذمہ داری ہے۔ عالم کا مطلب مدرسے کا پڑھا ہوا عالم ہی نہیں، بلکہ ہر وہ شخص جس کو اللہ نے دین کا علم عطا کیا ہے، ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی کے آنے کا انتظار نہ کرے، بلکہ خود جا کر اللہ کا دین ان تک پہنچائے، خود جا کر اللہ کا دین ان تک پہنچائے۔ حضور کو ابو جہل کے غلام نے آ کر خبر دی، کہا کہ ابو جہل بلاتا ہے، ہمارا آقا تمہیں بلاتا ہے، کیونکہ ہمارے آقا کے پاس یمن سے ایک مسافر آیا ہے۔ حضور تشریف لے گئے، حبیب یمنی بیٹھے ہوئے تھے، جب حضور کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے۔ حضور کا چہرہ، حضور کا رعب، حضور کا دبدبہ وہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ حبیب یمنی نے کہا کہ آپ بتائیں کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دیتا ہوں اور میری اپنی رسالت کی دعوت دیتا ہوں۔ کہا آپ رسول ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں، اللہ نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے۔ تو حبیب یمنی نے کہا کہ مجھے آپ سے معجزہ دیکھنا ہے، دو، ایک میں کہوں گا، دوسرا آپ مجھے بتانا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جو تو یہ بتا کہ پہلے تو کہنا کیا چاہتا ہے۔ حبیب یمنی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آسمان میں جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا چلو۔ کوہ صفا پر چلے، جس کو جبل ابو قبیس کہا جاتا ہے۔ آج جبل ابو قبیس کو مسمار کر دیا گیا اور وہاں پر بادشاہ کے لیے محل بنا دیا گیا، کیونکہ انہیں اس بات کا علم تھا کہ اگر جبل ابو قبیس باقی رہے گا تو عاشقان مصطفیٰ کا ایک بہت بڑا سیلاب یہاں پر امڑ آئے گا۔ آثار مٹانا چاہتے ہیں وہ لوگ، مٹا دیا اس آثار کو بھی۔ خیر آثار مٹانے سے کیا ہوتا ہے، آثار کا ذکر تو باقی ہے، حضور کا تذکرہ تو باقی ہے، بہت کچھ کیا ان لوگوں نے، مگر ان کے منصوبے خود کے ناکام ہوئے۔ وہ جتنا مٹانا چاہتے تھے اتنا ہی زیادہ بھیڑ وہاں جمع ہونے لگی، اور انہی کی زبان سے اللہ کے رسول کی عظمتیں بیان ہونے لگی۔ خیر اس تفصیل میں نہیں جانا۔ حبیب یمنی نے کہا چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا چلو۔ ابو جہل ساتھ میں، حبیب یمنی ساتھ میں، مکے کے بڑے بڑے سردار ساتھ میں، مکے کے بڑے بڑے رئیس ساتھ میں، سب کو لے کر حضور کوہ صفا پر تشریف لے آئے اور چاند کی طرف اشارہ کیا۔ چاند درمیان سے 2 ٹکڑے ہوا، یہ ہر کسی نے دیکھ لیا۔ جب یہ چیز دیکھ لی اور یہ معجزہ دیکھ لیا، حبیب یمنی سمجھ گئے کہ یہی اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد حبیب یمنی نے کہا کہ یہ تو ہو گیا، دوسرا جو میرے دل میں ہے وہ آپ بتا دیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرا جو تو معجزہ دیکھنا چاہتے ہو وہ یہ ہے
کہ تمہاری بیٹی اندھی ہے، لنگڑی ہے، معذور ہے، وہ برسوں سے چل نہیں پائی، دیکھ نہیں پائی، اور تم چاہتے ہو کہ وہ اچھی ہو جائے۔ حبیب یمنی نے کہا ہاں بالکل یہی بات ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جا وہ اچھی ہو گئی، جا وہ اچھی ہو گئی۔ اتنا سننا تھا کہ حبیب یمنی کو پہلے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ جانے سے پہلے انہوں نے حضور کے دستے مبارک کو اپنے ہاتھ میں لیا، کلمہ پڑھ لیا، اور یقین کے ساتھ اپنے گھر چلے، یمن پہنچے۔ یمن پہنچ کر اپنے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھولنے والا کوئی اور نہ تھا، اس کی بیٹی تھی، ان کی بیٹی تھی۔ بیٹی سے پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ چلنا نہیں آتا تھا، دیکھنا نہیں آتا تھا، معذور تھی، لنگڑی تھی، اٹھنا نہیں آتا تھا، اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ عرض کرنے لگی ایک رات ایک نور والا شخص میرے خواب میں آیا، اس نے مجھے کلمہ پڑھایا، میرے بدن پر ہاتھ پھیرا، اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی۔